السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پہ ہمیں آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے اس مختصر سے وقت میں، وہ ہے توبہ۔ توبہ کے معنی عربی میں آتا ہے التوبۃ والرجوع من الذنب۔ توبہ گناہ سے واپس لوٹنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ ایک آدمی کو جانا کہیں تھا اور آدمی کہیں چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس راستے پر آتا ہے جو منزل کی طرف اسے لے جاتا ہے، اس عمل کا نام توبہ ہے۔ صرف احساس سے نہیں، توبہ واپس لوٹنے کا نام ہے۔ احساس اور لوٹنا جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس کا نام توبہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم سے خطائیں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم لغزش اور گناہوں کا شکار ہے اور بہتر گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ سب سے اچھا گنہگار ہوا جو اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، کہ جو بندہ اللہ کی جناب میں توبہ کر لے، ایمان لائے اور عمل صالح کر لے، پھر اس پر ڈٹا رہے، تو میں بہت زیادہ اس کی مغفرت کرنے والا ہوں اور اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ رب العالمین کی جناب میں سچی پکی توبہ کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جناب میں سچی پکی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ مانگو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب اس آئی دیکھتے ہیں کہ توبے کے شرائط کیا ہیں۔ تو توبہ اخلاص سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کے لیے توبہ کرے، کسی دوسرے مقصد کے لیے توبہ نہ ہو۔ نمبر 2 ندامت و شرمندگی، اللہ کے رسول نے فرمایا الندم توبہ، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تیسری چیز ترک گناہ و معصیت، تمام گناہ کو چھوڑ دے۔ چوتھی جو شرط ہے توبے کی کہ توبے پر پختہ رہنے کا عزم رکھے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ چوتھی چیز حقوق العباد، اس گناہ کے نتیجے میں لیے گئے لوگوں کے حقوق ان کے مالکان کو واپس کر دے یا ان سے تنازل یا معافی کرا لے۔ مثلا اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس چیز کو اس کے مالک کو لوٹا دے یا اسے معاف کرا لے۔ یہ چند باتیں توبے کے تعلق سے تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر گامزن رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر و حسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔